ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام کند و سبک سے ہے گرج زمانے کی روح عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام عشق کی تقویم میں اثر رواں کے سوا اور بھی زمانے ہیں جن کا نہیں کوئی نام عشق دل جبریل عشق دم جبریل عشق دل مصطفیٰ عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام عشق امیر جنود عشق فقیر حرم عشق ہے ابن السبیل اس کے ہزاروں مقام عشق کی گرمی سے پہ کر گلے تابنات عشق ہے کأس الکرام عشق ہے صحابہ خام عشق کے مزراب سے نغمہ تائے حیات عشق سے نور حیات عشق سے نار حیات معزز سامعین محترم آج امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا دن ہے اور ویسے بھی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کا روز سید الایام ہے یہ تمام دنوں کا سردار ہے لیکن آج کا دن امت مسلمہ کے لیے بڑے امتحان کا دن ہے آج 57 اسلامی ممالک اور ایک طرف اسرائیل جس کی حیثیت شاید اتنی سی بھی نہیں ہے لیکن علامہ اقبال کہتا ہے کیا نہیں ہے اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں منتظر کب سے اہل حرم کے سومنات کہتا ہے بتاؤ کوئی ایک غزنوی بھی نہیں جو اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے مندر ہلا کر رکھ دے جو گھوڑوں کی ٹاپوں سے اپنے گھوڑوں سے مراد یہی ہے شاہین گھوڑے ہیں غزنوی گھوڑے ہیں ابدالی گھوڑے ہیں غوری گھوڑے ہیں خالد گھوڑے ہیں درار ٹینک یہ سارے گھوڑے ہیں لیکن کہتا ہے کوئی ایک بھی نہیں حضور کا غلام جو آج بیت المقدس کی فتح کے لیے کوئی بات کرے سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے اسلام کی تاریخ کیا ہے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام فارق حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں جب بیت المقدس فتح ہونے لگا تو انہوں نے کہا جی بیت المقدس کی چابیاں ایسے نہیں دیں گے آپ کا اگر امیر آئے تو اس کو چابیاں دیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ امیر سے پہلے خالد و ابو عبیدہ ان کے دروازے پر کھڑے ہو پھر وہ خود کہتے ہیں کہ امیر آپ کا آئے چابیاں ہم دے دیں گے آج کوئی ایک بھی خالد کا جانشین نہیں کوئی ایک بھی ابو عبیدہ کا جناب جانشین نہیں حضرت خالد و ابو عبیدہ پورا اسلامی لشکر فلسطین کے دروازے پر کھڑا انہوں نے کہا ہم نے آپ کے ساتھ جنگ نہیں کرنی بس شرط اتنی ہے کہ آپ کا امیر آئے آپ میں سے کوئی امیر ہے انہوں نے کہا نہیں ہمارا امیر تو طیبہ میں ہے مدینے میں ہے انہوں نے کہا اس کو بلائیں چابی ہم ایسے ہی دے دیں گے حضرت فاروق اعظم چل پڑے مدینہ پاک سے
36 لاکھ مربع میل کا حکمران. ویسے زیادہ بنتے ہیں, 1 کروڑ سے بھی زیادہ بنتے ہیں, لیکن 1 کروڑ مربع میل سے بھی زیادہ بنتے ہیں, لیکن مربع ہے کہ 36 لاکھ مربع میل کا حکمران. حضرت فاروق اعظم ٹر پہ, اور ترے بھی کس شان نال حضرت فاروق اعظم نے ایک سواری لے گئی بیت المال, اور آپ نے طے کیتا بھی اتنے میل تو سوار ہوئے گا, اتنے میل میں سوار ہوں گا. جب چلدے بیت المقدس سے سامنے آئے نا فلسطین, جہاں آج موجودہ فلسطین ہے, بیت المقدس کے قلعے کے سامنے دروازہ آئے, کہ جناب غلام دے اوتے کھڑن دی واری آ گئی اور امیر دے نکیل پکڑن دی واری آ گئی. اس طرح کر کے کتاباں, اس طرح کر کے یہودی راہب اپنی تورات کھول کے کھڑے, اور جناب سارا کچھ کھڑے, اور اس طرح کھول کے کھڑے, اور حضرت فاروق اعظم نے اور امیر نے جناب غلام نے کیا آپ نے انہوں نے کہا جناب سامنے بڑے بڑے رؤساء کھڑے ہیں, انہوں نے پادری کھڑے ہیں, انہوں نے راہب کھڑے ہیں, پوپ کھڑے ہیں, تسی اتنے چڑھ جاؤ, میں تھلے. آپ نے فرمایا نہیں میں محمد عربی کا کلمہ پڑھایا. ہاں فرمایا نہیں یہ عدل ہو ہی نہیں سکتا, اتوں چلنے ہیں باری باری سوار ہو رہے ہیں, کہ باری تیری چل اتنے سوار ہو جا. شاعر کہتا دیکھیے کس امت سے, کہ دیکھیے کہ شان سے امت کا امام آتا ہے, خود تو پیدل ہے سواری پہ غلام آتا ہے. حضرت فاروق اعظم نے سوار کر لیا, جب سوار ہو گئے غلام, اور سامنے جڑے پادری کھڑے سن انہوں نے کیا دسو بھائی جے تا تہاڈا امیر ہو جڑا اوتے سوار ہو کے آ رہا تے چابیاں تانوں نہیں ملنیاں, اگر اے جڑا جناب تہاڈے سامنے جڑا نکیل پکڑ کے آ رہا اگر اے تہاڈا امیر ہے تے پھر تانوں چابیاں مل جان گیاں. جب حضرت عمر قریب آئے تے صحابہ نے دیکھا السلام علیکم یا امیر, جب جناب نکیل پکڑی ہوئی تے انہوں نے سلام کرنا شروع کیتا تے انہوں نے کیا چابیاں لے لو. انہوں نے کی مسئلہ تسی پہلے چابیاں نہیں سو دے, انہوں نے کہا ساڈیاں کتاباں وچ لکھیا گیا کہ نبی آخر الزمان حضور خاتم النبیین دا ایک غلام آئے گا, اور ایک شان نال آئے گا مدینہ پاک تو, کہ اس کا غلام اس سے ہوئے گا تو خود نکیل پکڑ کے بیت المقدس سے داخل ہو جائے گا. اے ہے اسلام دے خادم, لیکن شرط ہے کہ پہلے خالد ابو عبیدہ اور شرحبیل و حسنہ یہ سارے پہلے دروازے سے کھڑے ہون. انہیں کی ضرورت ہے تو خود کہیں گے جناب ہے چابی میں لے لو تو بیت المقدس, اور مسئلہ ہی کوئی نہیں, لیکن قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جام باز ہے یا حیدر کر رہا جنہوں نے گھر بیٹھے لگا کمری اور جناب میرے گھر بیٹھے کہہ رہے تھے کہ ہم جنگ چھیڑ دیں, نہیں آپ جنگ نہ چھیڑیں, آپ جا کر امریکہ میں اپنی پتلونیں اتروائیں, آپ جا کر وہ کرے کام, آپ نہیں کریں. آپ کو کیا ضرورت ہے فلسطین کی؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جسد واحد کی طرح ہے. اس کا مطلب ہے آپ کو فلسطین کا درد نہیں, آپ مومن ہی نہیں ہے. جس کو فلسطین کا درد نہیں وہ مومن ہی نہیں ہے. میرے آقا مولا نے فرمایا مومن جسد واحد کی طرح ہے, اگر اس کے سر میں درد ہوگا تو اس کے پورے جسم میں بے چینی ہوگی, اس کے کان میں درد ہوگا اس کے پورے جسم میں بے چینی, اس کے ہاتھ میں, اس کی ٹانگ میں, اس کے کئی جسم کے حصے میں درد ہوگا اس کے پورے جسم میں بے چینی. فرمایا میری امت جسد واحد کی طرح ہے, اگر فلسطین میں کوئی مسئلہ بنے گا تو پاکستان والوں کو بھی درد ہوگا, اور اگر نہیں ہو رہا تو پھر تمہیں درد صرف نواز شریف کا ہے. اور میں رستے بڑی فلیکشن لگنے رکھی ہوں, میں پھٹی پونجی جاواں گا میں بڑے بڑے آئے ساڈا نواز شریف آ رہا, میں کیا ذرا گل سنیے غور نال, اجے بھی تسی اودے نال کھڑے ہو, اجے بھی تسی تانوں کہندے ہو نواز شریف, اور اسی بھاویں جتنا بھی بہن ہوئے, برادری ہو, بندیاں دا رولا ہوئے, رشتہ داری دا رولا ہوئے, بندہ مر جاوے نا اسی کھاتے تے ٹر رہنے کہ نہیں, جنازے میں ٹر رہنے, جتنا بھی بہن ہوئے, اور جڑا اپنی ماں کے جنازے تے نہیں آیا تھوڑے واسطے جھلے تھے آگے جو نواز شریف آ رہا, اور میں کہ جڑا سکی منہ واسطے نہیں آیا وہ کون واسطے آسی جے آنا چاہندا تے میں کہ ذرا دھیان نال آویں. پہلے اسی اس نال مصروف سے نیازی نال پٹھان, اور نیازی تے نہیں, نیازی تے حضور دے غلام ہیں نا, سارے نیازی حضور دے غلام ہیں, اور بے وقوف نال لمبے نال اسی مصروف سا, اسی اس دا جناب بندے اس نوں لا رہے سا, کوئی آکھیا سا تنیا نہیں یہ محمد عربی دے غلام اس نوں تنیا اس نے پوچھا چاہیے رکھا, موڈے سے بٹھائی رکھا, آپ یہ جناب بین الاقوامی لیڈر ہے, ایک نبدائے کرے نا متھا لگیا اگلے سائیں توڑ گھر پہنچایا, آپ ہر رات کو نیندر نہیں آتی, دن کو تارے نظر آتے ہیں. کہنے جنہیں نواز شریف میں کہا جی میاں صاحب جے ذہن بڑھائی میں آنا واپس آؤں گا ذرا دھیان نہ لانا,
اسی الحمدللہ اور لبیک کرے اس کو ویلے ہو کے تیار بیٹھے ہیں کہ پہلے تو کسی نفسیات سے 50 پہلے اسلام پہ آیت کی نسل نہیں دینا. ہاں جی پہلے تو پنجابوں نے اسلام سے تو نفسیات ہے نا ایت کی نسل ہے کیا آخر جناب شیر دل قائد میں کہا شیر دل قائد تاں سی جی آج لندن تو نہیں جیل چو آ رہا ہوں اسی نہیں کہتے یار کٹ کے آیا جڑا بھگوڑا ہوئے کہ جنہوں کا قائد 50 روپے میں شام تے نسیا ہوئے وہ یا کہ کتنے لگا کرے اور جڑے جڑے پچھے میں لبیک کرے کتنے انہوں کہ یار جمعے تو بعد آ جا پاکستان دی ہر روڈ ہوتے لبیک کرے ہوں گے ہاں ذات دی کوڑ کلی تے جتنے شدیرہ نو ایک ایسی گلہ نہیں کرتے ہیں گل بات ہے میں دسن لگا کہ حضور دے غلام حضرت فاروق اعظم جدو فتح بیت المقدس واسطے آئے نا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور خالد بن ولید اگو آ گئے استقبال واسطے ایک نکی جی نہر آ گئی اڈے پاسے کسی آ گئی جناب نکی جی حضرت فاروق اعظم نے موضوع اتارے ایک موضوع اتھے رکھ لیا اور ایک موضوع اتھے رکھ لیا حضرت ابو عبیدہ بن جراح کہنے لگے امیر المومنین اینو ایک اتار دو فرمایا کی گل ہے انہوں نے کہا جناب ایک چلنے نہیں لگتا سامنے بڑے بڑے سردار کھڑے بڑے بڑے رؤساء اور پادری کھڑے بڑے بڑے راہب اور عالم انہوں نے بڑے بڑے لوگ کھڑے وہ کی کہیں گے فرمایا اے ابو عبیدہ جب تیری جگہ کوئی اور گل کرتا نا تو میں اس نے نشان عبرت بنا لیندا تو حضور دی امت دا امین ہے سن میری کو گل انا كنا ذل قوم اذن اللہ بالاسلام فرمایا ابو عبیدہ اسی دنیا کی ذلیل ترین قوم سا اسی بھیڑاں تے بکریاں نوں پانی دیوان واسطے لڑ پے سا اسی مجھاں جناب گائے نو چارے کھوان واسطے لڑ پے سا چران تے لڑ پے سا حضور دے دامن رحمت نال وابستہ ہویا تے دیکھ دنیا سانو چابیاں آپ دے رہی اے گل ساری نہیں گل ساری مالکاں دی اور کہنے جی بندے اکٹھے کرنے بڑی کوشش کی تھی نکی نکی گلیاں بھی جناب بندے اکٹھے کرنے کی کوشش کی تھی تے بندے 10 بھی انہوں کو اکٹھے نہیں ہو رہا میں کیا بندے اکٹھے نہیں ہونے قوم نو گل سمجھ آ گئی کہ انہوں نے بابا سمجھا کے گیا نہ گنجے کو مانا نہ عمران کو مانا نہ جناب پی ڈی ایم کو مانا نہ کسی شیطان کو مانا صرف محمد عربی کے دین کو مانا اور انہیں جانا انہیں مانا بڑے بڑے صحافی مجھے کہتے ہیں آپ لگاتے ہیں آپ کے والد صاحب بھی نعرہ لگاتے ہیں آیا آیا دین آیا دیکھو دیکھو محمد کیا دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا یہ دین کیسے آئے گا پھر جب گیلپ سروے ہو گیا اور ان کے سروے نے بھی کہا کہ کوئی گنجا لوٹا بلا تین جناب شیر لومر کوئی نہیں آ رہا محمد عربی کا دین آ رہا ہے ان کے سروے نے کہہ دیا وہ کہہ رہے جناب یہ سروے کی ہمیں سمجھ نہیں آئی یہ کیسے آیا میں نے کہا انشاءاللہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی ایک دن محمد عربی کا دین تخت پر بھی آ جائے گا اس لیے کہ ہم مشکل وقت میں بھاگ کر جانے والے نہیں ہیں اور ہم مشکل وقت دیکھ کر رو کر باہر پریس کانفرنس کرنے والے بھی نہیں ہیں یہ گواہ بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ تینوں لائن میں گواہ بیٹھے ہیں چلو ایک میرے تایا جی اللہ انہاں دی تسی آنکھوں کے بھی ایک بطریے دی سیٹ لے رہے ہیں اے بزرگ بیٹھے اے ملک صاحب بیٹھے تے اے جناب سردار صاحب بیٹھے انہاں جناب اتنے جا کے جناب ہون کی برسی میں کہا سی اتنے پٹنہ جو پٹنہ نسی پھر بھی حاضر ہو اور ایک گل سن لینا ایک گل نہیں ہو سکتی تھی سمجھو کہ ساتھ رضوی نے گل کی تھی یا جناب چاچا جی امیر حسین سامنے بیٹھے سن تو دلیر ہو کے گل کری نا اقبال کہندا عاشقان روز خوبا خوب کر ہاں جی دل سے عشق و توانا میں شبد ہاتھ سے ہم دوشے سریا میں شبد اقبال کہندا چلیا بندہ دلیر ہو گئی اس وقت جس محبت رسول کے بچا ہے حضرت فاروق اعظم نے جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت خالد بن ولید کو دیکھے نا نبے جناب کپڑے پائے ہوئے نبے جبے زیر کر کی طرح حضرت فاروق اعظم غصے چ آ گئے فرمایا ہوئے اسی آگے سے بڑے گئے انہوں نے دیکھ کے انہوں نے بڑے بڑے پادریوں نے ساری عزت کپڑے نہ نہیں ہے ساری عزت حضور کی غلامی نہ رہے دین نہ رہے اسلام نہ رہے تو انہوں نے کہا حضور ایک گل نہیں حضرت خالد بن ولید اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے بٹن کھولے فرمایا حضور ایک اینا واسطے پائے کھلے ہوئی پرانے پائے سبق ہے پوری دنیا دے
مسلمان حکمرانوں واسطے کہ جدو حاکمہ دے کپڑے اور حاکمہ دے جتے جدو قوم دے جناب مزدور دی تنخواہ تو مہنگے نہ ہون تو پھر فلسطین میں فتح کرنا کوئی مشکل نہیں رہ جاتا. اور یار اتنی یہ گل ہے اے زرد ہلچل کری تے رونے ہوئے آ رہے ہیں. میں کہا جناب چیف جو ہے ایئرپورٹ میں آس رہے ہیں. میں کہا پھر سب کے ہونا ماما تو جناب دہائیاں تو بمباریاں ساریاں تے اپنے پتروں کو پھر تیار کر کے میدان جنگ بھیج دیاں تے کہنیاں پیچھے کان تے گولی نہ کھائی گولی کھا کے آئی تے محمد عربی نام تے سینے تے گولی کھا گیا. اور جان ڈالو میں تھوڑے سرے تے آخنا بھئی جے جا نعرہ جے بندے مہنے علاقے نے نوکر رہے نہیں تو تسی نعرہ ڈھلا ڈھلا لاؤ اے اڈے وارث نہیں. نعرہ ہونا چاہیے. گل سنو بھائی اے کسے اور شاہ نہیں آنا لوگوں کو غلط فہمی. انشاءاللہ اس سے نعرے دے نال ہن فلسطین میں انشاءاللہ پتہ ہوئے پہلے صرف پتہ لگا کرے اور ویڈیو تاکنے نہیں اتنے بھی پہنچے لگا کرے. ہاں اے محمد عربی کا دین ہے. بات دینا دل سے عشق توانا میں شبد خواب سے ہم دوش سریا میں شبد. بات دینا بندہ دلیر ہوندے اس وقت دل میں محبت رسول آ جائے اور کہ آ جائے تو وہ بھامے جناب نکا کلان دا ایک جناب ملک لال خان دا ایک پتر ہوئے ذمہ دار دا ہے ایک پتر ہوئے کہ وہ بھی دنیا کی امت مسلمہ کی اکھا کا تارا بن جاتا ہے. ساتھ دے محبت رسول ہوئے اور مسلمانوں آج تک باقی سرکاری سطح ہے اگر تسی جا نہیں سکتے تو چاہیے ایسی آج ساڑا وزیر اعظم شارع دستور تے کھڑا ہوتا اور پیچھے پوری قوم کھڑی ہوندی دنیا میں پیغام جاتا کہ اسی بیت المقدس سے نال کھڑے ہیں. اسی بیت المقدس سے نال کھڑے ہیں لیکن آج میچ کرا لو تے فرنٹ سیٹ پہ آ کے بیٹھ جان گے. میں کہا ہے قومہ دے نام اور قومہ دی تاریخ نچن ٹپن نہ لکھی جاندی قومہ دی تاریخ فتوحات نہ لکھی جاندی. ہاں قومہ اینے تے نہیں محمود غزنوی نے کہا میں کیا جتنا جناب بت ہے نا جتنا سونا اس کو ڈبل تینوں دینے اس بت نو نہیں توڑنا. اور نے کہا جھلیا جے بت جتنا سونا لے لیا اس کو زیادہ بھی لے لیا تے لوگ مینوں کہن گے بت فروش ہویا. محمود غزنوی تاریخ وچ بت شکن دا نام لکھوانا چاہتا. ہاں جی ہاں اور اے جناب فرق تو ہے نا کئی بنا گھڑی چور ہے تے ساڈا نام کی ہے محافظ ناموں سے رسالہ ہے جی. ساڈا نام محافظ ختم نبوت آئے گا. امیر المجاہدین کا نام کیا آئے گا پاسبان عزت رسول پاسبان ختم نبوت اور رسالت محافظ دین اسلام محافظ ناموں سے رسالت. تے تاریخ کوئی نہ لکھے گی تے گھڑی چورا کا بھی وہی لکھا جائے گا. ہاں جی ہاں نہیں کہنے کی لوڑ ہی نہیں ہوتا لکھا بھی گیا پڑھیا بھی گیا. ہوتا جناب صبح شام گل ساڑی نہیں گل مالکہ دی. اسی پہلے کہنے ساں اقتدار عام جان والی چیز ہے. اقتدار عام جان والی چیز ہے مردانگی اختیار. میں تو منہ تے کہہ کے کیسی اور میں کہ اقتدار عام جان والی شاید مردانگی اختیار کرو. اے اسی تے کٹ لئی جڑی کٹ لایا واری ہو تہاڈی تگڑے ہو چاہے نہیں جناب ہے. میں انہوں کیسی سامنے بیٹھے میں کہتے کیسی بیٹھ جائے گا اسے تیرے کو گھنٹہ بھی نہیں نکلنا نکلا گھنٹہ. ابھی ہم تحریک لباد کو قدم کر دیں گے اگلے پٹے آپ چوک کے جناب تحریک استحکام ہے. واہ واہ واہ. اور میں ایک جگہ غلطی نال کہہ دیتا میں کہ ہیرے دی جماعت وہ ہیرے میرا پورا سربراہ ہے نا لاہور دا وہ میرے کو آ گیا اور نے کہا سرکار گل سن لو پنجابی کہا نا لاہوری زبان نے کہا سرکار گل سن لو اسی ہجرے ضرور ہیں لیکن غلام رسول ضرور ہیں. ببوڑے نے سارے نام نہ لڑاؤ انہیں کیا سی بابا جی نے سن دے نہیں ہاں تے گل کر دے نہیں ہاں ساری گلاں بعد حضور دی محبت کرے سے اسی ہجرے ضرور ہیں لیکن فواد چودھری نہیں ہیں. اے حضور دے جناب گل بڑی بات گئی انہیں سمجھ نہیں آ رہی گل بڑی اگے چلی گئی اور انشاءاللہ جائے گی اور ساری گل ہوتا نہیں گئی.
کہ اسی اپنے ملک میں پہ جائیے. دسو ساڑے کو مشکل وقت کے لیے آیا جب ساڑے شہید بھی ہوئے, ساڑے سارے کچھ بھی ہے, کوئی ایک لفظ دکھا دے اسی پاکستان کے خلاف بولے ہوئے, کوئی ایک لفظ دکھا دے اسی پاکستان کے ادارے کے خلاف بولے ہوئے. ہاں جی, لیکن ایک گل ضرور ہے, ساری وفاداری سارا جرم نہ بناؤ. اسی وفادار ضرور ہیں, اسی حضور دے وفادار ہیں, اپنے ملک دے وفادار ہیں, ملت دے وفادار ہیں, پاکستان دے وفادار ہیں, اپنے پاکستان دے ہر ایک خطے دے وفادار ہیں, لیکن ساری وفاداری سارا جرم نہ بناؤ. ہاں, جے ساڈا حق کھو گے تو حق اسی لے کے رہاں گے. ہاں, اور ڈبے جناب ووٹر کی صورت ہوئے کہ جے ووٹ رہے تو پھر سوٹ صحیح, جے سوٹ رہے تو پھر ووٹ. ہاں, ایک گل ضرور ہے کہ تسی آکھو بھائی سکے تے میرے مار جائے نہیں ہونا. ہاں, تسی نواز شریف نہیں ایک دابا ہی بلا لو, کس نو مرضی بلا لو, محمد عربی کا دین آیا انشاءاللہ. فلسطین بیت المقدس وہ اس طرح نہیں آزاد ہو سکتا جنہیں بیت المقدس آزاد کرنا سی. حضرت صلاح الدین ایوبی نے کیا کہ میری ساری زندگی یا مسلح اترے گزری اور میری شدید خواہش کے باوجود بھی میں زندگی کے حج تے نہیں جا سکیا, اس واسطے کہ میں نو موقع ہی نہیں ملیا. میری ساری زندگی گھوڑے دی پیٹھ ہوتے گزر گئی. اور صلاح الدین ایوبی کہنا سی میں اگر بیمار ہو جانا, میں نے کوئی مرض ہو جانا, میرے گھوڑے دی پیٹھ نہ بند دو اور اس کا منہ فلسطین حل کر دو تو میری ساری بیماری دور ہو جائے. میں نے فلسطین نو فتح کرنے دا اتنا, مسلمانوں نو واپس دلوان دا اتنا جذبہ. اور فلسطین آیا کس طرح, اے یاد رکھنا کہ اسلام امتحان ضرور لیندا. ایک تاریخ بھری پئی کہ صلاح الدین ایوبی جدو فلسطین کی طرف چلیا اپنے غدار پہلے اس کے سامنے آئے, اپنے غدار اس کی سمجھ آئے, لیکن انہوں نے کیا تسی میں روک نہیں سکتے. اور جنرل برنس جنرل اور جب صلاح الدین ایوبی فلسطین کی طرف جناب سارا مسعود نہ ایک حاجیوں کا قافلہ جا رہا, تو جناب برنس جناب جنرل سی انہیں مسلمانوں کے قافلے تے راتی سو کے حملہ کر دیتا. وہ ہڑبڑا اٹھے, بچے بھی, بیبیاں بھی, اور مرد بھی اور بوڑھے بھی سارے ہڑبڑا اٹھے. انہوں نے کیا ہویا کی ہے, انہوں نے کہا دیکھو صلیبی پہ گئے, انہوں نے جناب تلواروں نال مسلمان جناب کٹنے شروع کر دیتے. تو اتنے جناب کسی نے کہا اللہ اکبر, اے ساڈے نال کی بن گیا. تو انہوں نے کیا دلونی علی محمد, بلاؤ تسی اپنے نبی نو تہاڈی مدد کرے. تو صلاح الدین ایوبی دے کرنا تک گل پہنچ گئی. انہوں نے کیا ایک طرح ہتھیار تے حملہ کیتا, اس کو کہنا بلاؤ اپنے نبی نے تہاڈی مدد کرے. صلاح الدین ایوبی انتظار کرتا رہا فلسطین دی فتح واسطے. اللہ دی کرنی ہوئی کہ اوہی جنرل اوہی جنے گل کیتی سی او جناب صلاح الدین ایوبی دے مقابلے مارکا ہتین سے سامنے آ گئے. جب فلسطین کی جنگ ہوئی سامنے آ گیا, صلاح الدین ایوبی نے سینکڑوں انہوں نے جرنیل گرفتار کر لے, پوری فوج گرفتار ہو گئی, لکھوں انہوں نے مار دیتے. جب سارے مار دیتے نا تو سامنے آ گیا جناب صلاح الدین ایوبی نے کیا آج میں فتح مکہ کا منظر پیش کرنا, آج جاؤ سارے لا تسلیم علیکم اليوم, میرے آقا نے فتح مکہ نے سارے کو معاف کر دیتا. جاؤ تمہارے کو کوئی معاوضہ نہیں, جاؤ چلے جاؤ, دوڑ جاؤ اپنے ملک, جاؤ تمہیں معاف کیتا. سارے ملک ایک باری کر کے معاف کیتا. جب گرنس سامنے آیا نا انہوں نے کہا سارے نو معافی ہے تینوں نے, ایسے بیٹھ جائے, سارے نو معافی ہے تینوں نے. انہوں نے کہا جناب جب سامنے چلے گئے نا سارے, انہوں نے کہا تم کیسے نا دلونی علی محمد, بلاؤ محمد نو. سن میں نے حضور نے بھیجا اپنا نمائندہ بنا کے, میں حضور کی امت کی مدد کرنے واسطے آیا ہوں. 10 گل کر صلاح الدین ایوبی نے تلوار کھینچی نے انہیں دوڑ لانے واسطے, پوری فوج چیخ پئی. انہوں نے کہا حضور نہیں کرنے سارا ثواب نہیں لے جانا, حضور کے دشمن دے اوپر ساڈا بھی حصہ پواؤ. انہوں نے کہا ہن کی کریے, ہزاروں فوج ہے, لکھاں فوج ہے, ایک کلا ملانتی ہے. انہوں نے کہا ایک کام کرو, انہوں نے کہا بند دو ایسے پلر دے نال تے پوری فوج میں کو کلا کلا فوجی اس تے تھوک کے لنگے. انہوں نے کہا اسی تھوکتا سجے اسی پکڑیا اسے تھوکے, پوری فوج گزری اس کو تھوکا نہ نوایا. پھر صلاح الدین ایوبی نے اپنی تلوار کاٹ کے انہیں گردن لا کے کیا, انہوں نے کہا سارے نو معافی ہے, محمد عربی نے غدار نو معافی نہیں ہے, حضور کے گستاخ نو معافی نہیں ہے. حضور کے غلام. اور اے یاد رکھنا فلسطین دا فتح دا جڑا اصل
بہانہ بنیا حضور دی عزت تے پیرا دین دے بنے کیا اللہ تعالیٰ نے صلاح الدین ادھر لائی رکھا اور حضور دا گستاخ ہو کے سامنے اور مارکا ہتین اے گلا کر دے نا مسلمان انہوں نے مسلمانی کا پتہ ہی نہیں اقبال کہنا قوت سلطان و امیر لا الہ اور حیبت مرد فقیر لا الہ اقبال کہنا چلیا این نہیں کرتا دن بیٹھا کھانا اور بڑے بڑے جناب محلات بنانا اور بڑے بڑے پریکٹسانا نہیں کہنا لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی پاور نال مولا کائنات نے کھپے ہاتھ تے خیبر چکیا چلیا کہنا لا الہ الا اللہ کی پاور نہ حسین نے ہر ظلم اور جبر بھی جڑ کر کے کربلا وچ رکھ دتی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پاور نال میں نے دسو بابر جی طویل چیر تے بیٹھے سن تے پورا کفر ہے جب اٹھا کر کے رکھ دیتا میری پوارنا قوت سلطان و امیر لا الہ اور حیبت مرد فقیر لا الہ بس لا الہ الا اللہ اور علامہ اقبال کہندا گنج ہائے ہر دعا نمرا کلید کہندا صرف اس زمانے دیا نہیں دوویں جہانوں دے خزانے دی چابیاں بھی تیرے کول آ سکدیاں اقبال کہندا گنج ہائے ہر دعا نمرا کلید تیرے ایوبیو نگاہ با یزید کہندا تیرے ہاتھ وچ ایک ایک تلوار ہوے صلاح الدین ایوبی والی تے تیرے کو نگاہ ہوے با یزید بستامی والی کہندا اے جہان نہیں دوویں جہانوں دے خزانے دی چابیاں میں تینوں دینا لیکن ایک دروازے ایک پیر ہوے آئی ایم ایف کے دروازے ایک پیر ہوئے عالمی بینک کے دروازے پھر ایک پیر ہوئے جناب ادھر پھر کہیں گے اسی فلسطین لینا انٹر نہیں ہونا فلسطین لینا انٹر نہیں دینا امریکی غلاموں کو نہیں ہونا دینا ہاں جی امریکی گماشتے کو نہیں ہونا دینا اور جناب جنہوں نے کیا کہ حضور میرا مال بھی تہاڈے واسطے میری جان بھی تہاڈے واسطے میرے بچے بھی تہاڈے واسطے میری ہر چیز تہاڈے واسطے کہ آج صبح اعلان کر دیں اسرائیل سے اتنا جانا صرف 3 ملک اعلان کر دیں پاکستان اعلان کر دیں سعودیہ اعلان کر دے تو تیسرا کوئی بھی کر دے افغانستان اعلان کر دے اب فلسطین آزاد ہو جائے گا فلسطین کی آزادی بڑی مشکل کر لے لیکن مسئلہ ہے کہ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کی آداب ایک کہنے اس قرآن میں سکھے میں مان لئیے قرآن مسلمانوں نے حریت سکھاندہ مسلمانوں نے جذبہ سکھاندہ مسلمانوں نے جاہ جلال اور حیبت و مرتبہ سکھاندہ لیکن یہ تو کہنے میں صرف جھکا کے دیو جے کو جناب دانوہ بھی دوڑ پہ جاؤ تو کبھی کسی کے دروازے کبھی کسی کے دروازے کسی کے دروازے اور جھلے سارے دروازے چھڑ کے تو آیا نہ در پہ کیوں بد نصیبہ ہزارہ رنگاں میں چرگے دے بس حضور دے در پہ آ جاؤ اور حضرت صلاح الدین ایوبی ہے ہینڈ لیم ایک بہت بڑا انگریز مورخ ہے اور بڑا متاثر بھی نے صلاح الدین ایوبی کی بڑی کردار کشی کی تھی لیکن کہنا کہ صلاح الدین ایوبی کبھی بھی تعداد اسلحہ فوج رسد گنتی کسی بھی معاملے عیسائیوں نال ود نہیں ہویا ساری فوجیں نال ود نہیں ہویا لیکن کہنا ایک گل سمجھ نہیں آتی کہ صلاح الدین ایوبی دی صفا ہوئی سن اسی جنگ شروع کرتے سا ان دے بندے شہید کر دیندے سا شہید کرتے کرتے آخری صفا تک پہنچ جاتے سا ہن سانو لگدا سی بھئی اسی اس نو فتح کر لواں گے کہنا پھر اچانک اس دی صفا تے نعرہ تکبیر و رسالت بلند ہو سی کہ کہنا انہاں نے شہید ہوئے لوگوں بھی اٹھ چلنا شروع کر دے کہنا ساری شکست کا سبب صرف وہ لوگ ہیں جنہیں ظاہراً شہید ہوتے سن لیکن جب نعرہ تکبیر لگتا سی تے شہید ہوئے گردناں کٹی ہوئیاں اٹھ کے لڑنا شروع کر دیندے سن اے مینوں دسو کہ پولیس تے فورسز تے سارے فیض آباد تے آ گئی سن تے پھر انہوں نے پیچھے لے کے کون گیا اقبال کہندا فضائے بدر پیدا کر تیری نصرت کو فرشتے آج بھی گردوں سے اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار ہاں ہو سکتا جب آئیں اوکھا میرا والے آتے بابا جی نے اکھا مانگی دیا بابا جی نے کہا بڑی امام اسی تہاڈے مہمان آئے بیٹھے اور تہانوں آنا پائے گا جناب پیر میرے علی شاہ صاحب اسی تہاڈے مہمان آئے بیٹھے تہانوں آنا پائے گا آج اکھا مانگی دیا فرمایا داتے صاحب تسی بھی آ جاؤ خواجہ صاحب تسی بھی آ جاؤ جناب اپنی گیارہویں والے پیرے تسی بھی آ جاؤ کہ آج اکھا کھولیے تو شاید ہونی بچی اسلام امتحان ضرور لینا بڑا ڈاڈا لینا لیکن اسلام امتحان تو بات کردہ کیوے تیرے لہجے نے بتایا حق مصطفیٰ کیا ہے تقاضا وفا کیا ہے وفاؤں کا صلہ کیا ہے اور بابا جی نے کیسی اللہم احسن مددا وقت الحمد ددا لا تنقیم منہم احدا یاد رکھنا مسلمانوں ڈران واسطے نا ہمیشہ کفر بڑی بڑی چالیں کرتا صلاح الدین ایوبی دی جب صفحہ تیار ہوئے نا مارکا ہتین اور ہتین کا مارکا ہو سی کہ سمجھو ایک پاسے کلا صلاح الدین ایوبی ادھر منافق بھی کھڑے سن ادھر سارے بھی کھڑے سن انہوں نے حمایتی بھی کھڑے سن اور اندر جڑے منافق سن وہ بھی انہوں نے نال اور پوری یورپ کی فوجاں اور پوری عیسائی فوجاں سامنے کھڑی سن اور کلا ہاں جی کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیر بھی لڑتا ہے سپاہی
بال گندا فقر کی شان پہ کرتی ہے جبتے ہوئے خودی، ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کارے سپاہ، کہنا جھلیا بوتلے فوجیں بھی لوڑ نہیں ہوتی، بندہ ایک امیر مجاہدین میں کوئی بڑا ہوگا، بندہ ایک ممتاز قادری بڑا، بندہ ایک جناب غازی المدینی بڑا، بندہ ایک عامر عبد الرحمن ہی بڑا، ایک حضرت خالد بن ولید 60,000 دے لشکر۔ میں اس واسطے آج جہاد دی گلاں زیادہ کر رہا کہ مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں، اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج خانقاہی میں۔ بات کہتا ہے انہوں نے اتنی گلاں سناؤ، ہاں جی تسبیحیں پڑھو، رات یہ میسج چل رہا ہے دعا کرو، میں کہا جھلیا کدی دعاواں نال تقریراں بدلیاں، 10 امام الانبیاء تو زیادہ کس کی دعا ہے؟ میرے آقا مولا نے دعا مانگی لیکن صحابہ نے بدر لے کے جا کے حضور نے سجدے سال فرمایا میرے مولا میں لے آیا اپنے سارے غلام تیری بارگاہ میں، یہ آج تو انہوں نے فتح نہیں دی قیامت والے دن تک پھر تیری عبادت کرنا کوئی نہیں، پہلے فضائے بدر پیدا کر، ہاں جناب دعا میں نہ بھی کبھی تکبیراں نہ بھی کبھی تکبیراں ٹلیاں جھلیا دعائیں منگیا، لیکن اس واسطے کہ جناب اٹھو اور ایک بار کہنا فریاد سے افرنگ و بلاویزی افرنگ، فریاد سے شیریں نہیں ہو پرویزی افرنگ، عالم ہماز ویرانہ چنگیزی حرم، معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز، اب خوابے کراں خیز، بات کرنا اٹھائے مسئلہ تینوں اقوام متحدہ پہ نہیں دے تو تینوں فلسطین لے کے دے گا اور تینوں کشمیر لے کے دے گا، کہنا اٹھائے مسلمانہ اپنے حرم دی آپ حفاظت کر، اور کہا بیٹھے ہوئے اور کہنے اس بھیڑ کو تو پکڑنا ہے، معاشی طور پر پاکستان میں اسی مخلوط کر دیں گے، یعنی قوم بھی مخلوط ہو جائے گی، اے جناب اس کو افغانستان میں تو پکڑنا ہے، مصر میں اسی پکڑنا ہے، شام میں تو پکڑنا ہے، عراق میں تو پکڑنا ہے، جناب برما میں تو پکڑنا ہے، غزہ میں تو پکڑنا ہے، کہنا ہوگا کہ بیٹھے آپ اسے بھیجا تقسیم کر دیں، کہنا میں مارے حرم باز بتامیر جہاں خیز، اور خوابے کراں خیز، کہنا اٹھائے مسئلہ اپنے حرم کی خود حفاظت کر، اٹھائے مسئلہ اپنے فلسطین کی خود حفاظت کر، کہنا کہ حفاظت واسطے تو آ جائے گا تو اسلام تیری کنڈ نہیں لگا دے گا۔ اور اسلام کر نہیں لگن دینا، حضرت خالد بن ولید 60,000 دے لشکر 60 بندے کٹ کے لے کے گئے، 60,000 دے لشکر 60 بندے کٹ کے لے کے گئے، اور حضرت خالد بن ولید پورے 60,000 دے لشکر داخل ہو گئے، صبح داخل ہوئے شام تک انہوں نے بندے بڑھ گئے، شام واپس 60 واپس آ گئے، تو جناب حضرت فاروق اعظم نے کسی نے شکایت کر دیتی کہ خالد بن ولید نے پورے لشکر کو پیچھے رکھا 60 بندے لے کے گئے، حضرت فاروق اعظم نے پوچھا فرمایا خالد ایک ہی گل ہے 60 بندے لے جا تو پورے لشکر کو کٹ کے تو باقی لشکر اگر وہ 60 کے 60 شہید ہو جاندے تو نہ شہید ہو جاندا، فرمایا نہیں امیر المومنین قرآن کہندا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، کہ تسی یہ کہو گے کہ ہزار تے بھاری ہو میں دیکھ رہا سی وہ 80 ہے کوئی اور ہے، اللہ دے بندے آج بھی چلو ہزاراں ہون لکھاں ہون ایک بندہ ہوئے تے پورا عالم میں کفر لرزدہ ہوئے، آج بھی میں تو ہمیں سچی گل ہے آئے اور کہتے تحریک لبیک پہ کریک ڈاؤن کرنا ہے یہ کرنا ہے، میں کہا بسم اللہ اسی تو پیار بیٹھے ہیں، اسی کوئی ناس جانا اسی کوئی کہنا اور سارے باہر نہ سن جاؤ یا اسی روندے ہیں باہر آگے کہنا اسی باہر بھی تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے اندر بھی تاجدار ختم اندر دی رپورٹ اور کہنے جی نواز شریف کے استقبال واسطے بڑا دور لا رہے ہیں، انہیں جناب برکت کنونشن فنا بندے نہیں کٹھے ہو رہے ہیں، میں کہا تانوں بندے کٹھے کرنے کا طریقہ کر دینا، اے 13 جماعتاں ہون او اندروں پٹھان نو کڈو انہوں بھی رلا لو تے 14 دے 14 رل جاؤ، تسی بھی ایک پاسے مینار پاکستان جلسہ رکھ لو تے ایک پاسے اسی بھی رکھ لیں، ہاں ایک گل ہو رہے تو انہوں غلط فہمی ہے، حضور دا ہوا ہے پاکستان نہ لبرلزم کی طرف جا رہا نہ بلے کی طرف جا رہا نہ تیر دی نہ شیر دی نہ نومر دی نہ گدر دی، پاکستان اور محمد عربی کی غلامی کی طرف جا رہا میں دسنے لگا کہتے ہیں اسلحہ اور اسلحے کی کمی اور جناب بڑے بڑے بکواس کر دیں جناب اس طرح بات حضرت صلاح الدین ایوبی جب مارکا ہتین چایا نا تو انہوں کا بڑا بڑا جنرل سی رچرڈ انہوں اپنے آپ کو بڑا کہندے سن وہ آ گیا سامنے انہیں ریشم دیا گدیاں لئیاں بھائی تقریر سننی پھر بیٹھ جاؤ میں ختم کر دیں جی صاحب ختم کر دیں
پھر کو بیٹھو گل سنو یار، تسی تو میرے نال بھی ابارے ہو. تاجدار ختم نبوت حضرت صلاح الدین ایوبی کے فوج جگہ آ گئے ڈران سے جنہیں اتنے نہیں آتے فوج شیڈول اس زمانے اور لے آئے انہیں ریشم دیا گدیاں سیتی ہوئی بڑی بڑی گدیاں مڑ کے موٹیاں بنائی ہوئی اور جناب وہ آیا انہیں فوج تے ہیبت تاری کرنے واسطے مسلمانوں دی انہیں گدیاں ہوا وچ اچھاڑیاں تے تلوار نہ کٹ دتیاں بڑی سپیشل اس دی تلوار جب صلاح الدین ایوبی نے دیکھا بھئی مسلمانوں دے دلاں تے کی گزرے گی بھئی اتنی تیز تلواراں تانوں پتہ ریشم نہیں کٹدا تلوار نال لیکن انہیں کیا ریشم سے گدیاں کر دیتی ہیں. صلاح الدین پردوں میں بھی چھپا ہو کر چشمے بینا دیکھ لیتی ہے زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے. اور ایوبی نے سمجھ آ گئی کہ اے مسلمانوں کے حیبت کاری کرنا چاہتا پھر ایک گل ہے نا کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. حضرت صلاح الدین ایوبی نے ایک کپڑا منگایا صرف کپڑا اے کپڑا کائنات کوئی چیز این کر کے کپڑا منگایا اور کپڑا اچھالیا ریشم دا انہیں تو گدیاں بنائی صرف خالی کپڑا اٹھا لیا اور مسلمان مجاہد جڑا پہلی صف سے کھڑے تھے اس کو تلوار پکڑ لیا این کر کے وہ کپڑا کٹ کے رکھ دیتا آواز. آج تک تاریخ اس گل سے حیران ہے کہ کپڑا آواز نہیں کٹیا جا سکتا آواز کپڑا نہیں کٹ سکتا کتنی تیزی نہ تلوار آئی انہیں کہا کہ تو گدیاں کٹ رہا نا تو اسی کپڑے بھی اڑ کے کٹ لواں گے انسان کا بچہ بن گیا. اور اے ہے مسلمانوں کی شان جب صلاح الدین ایوبی فاتحانہ قادت القلوب قادت الفرح تطیر القلوب یعنی حضرت صلاح الدین ایوبی جب جناب فتح بیت المقدس سے جب بیت المقدس سے داخل ہونے لگے کہ جناب گھوڑے ہوتے سوار پہ پورا فلسطین امڑایا پورا بیت المقدس امڑایا علیہ نے بیت المقدس مسلمانوں دیا ماما نے عورتوں نے خوشی دے نال بھائی 90 سال بعد مسلمان دوبارہ داخل ہو سن فلسطین اور جب عیسائیوں نے فلسطین یاد رکھنا عیسائیوں نے فلسطین تے قبضہ کیتا سی تے کہندے سن کہ گھٹنے دے گھوڑے دے گھٹنے تک مسلمانوں دا لہو فلسطین وچ بہہ رہا سی. اور آج صلاح الدین ایوبی آ رہا کسی ایک دے گھر بھی نہیں جناب کوئی یہودیاں دے عیسائیوں دے گھر بھی انہیں کہا کسی نے تو نہیں جان دینا ایتھے رہن دو آج حضور دا دین آ رہا اے کہنے سے افغانستان اور یہ آئیں گے تو گلے کٹ کے رہ جائیں گے. مجھے بتاؤ کتنے گلے کٹے ہیں آج تک اسلام سے ڈرا ہے اسلام کو چھپاؤ ورنہ بغاوت پھیل جائے گی. میں نے کہا اسلام چھپنے کے لیے نہیں اسلام غالب ہونے کے لیے آیا. تم نے جتنی مرضی سازشیں کر لی تم نے دنیا کا ہر جناب پاچی اور یونانی بنا لیا لیکن فلسطین میں آج بھی ماں اپنے بیٹے کو پیار کر کے بھیج رہی ہے کہ پترا واپس نہ ہوئی. میں دیکھ رہے سے ویڈیو اور منہ چھپا کے ایسے انٹرویو دے رہے سے ماں نے آ کے کپڑا لاتا میں کہا ڈر کیا تھا آگے جا رہے اسی حق واسطے کھڑے ہیں حق والے کبھی منہ چھپا لیں آج حق والے نہیں چھپا دے اگر حق اور جڑے ہور ہونے جڑے چھپ کے جناب کاروائی پا کے چلے جانے اگر بابا جی نے فرمایا سی اگر دہشت گرد ہوتے تو دہشت گرد آنے تو کاروائی پا کے چلے جانے. ممتاز قادری نے 27 لنگائیاں تے این بندوق رکھ دیتی ہے کہ سارا کام پورا ہو گیا. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. آخری بات حضرت صلاح الدین ایوبی آج بھی فلسطین کو کسی صلاح الدین ایوبی کے وارث کی ضرورت ہے. آج بھی فلسطین کی راہیں بیت المقدس کی راہیں کسی صلاح الدین ایوبی کے وارث سجاد نشین کا انتظار کر رہے ہیں. اور ایسے ہی یہ الدین زنگی نے نہیں کہا تھا جب مڑ کر دیکھا اس نے دیکھا صلاح الدین ایوبی جا رہا تو اس نے کہا اسلام کو ہر دور میں صلاح الدین ایوبی کی ضرورت رہے گی. ایسا ہے جی بڑھتے رجال صلاح الدین ایوبی کی جب فوجیں فلسطین میں داخل ہو رہی بیت المقدس میں یروشلم میں تو مسلمانوں کی ماؤں نے بیٹیوں نے اپنے استقبال کے لیے اپنے جناب اپنی چادریں صلاح الدین ایوبی کے گھوڑے کے پاؤں میں پھینکی کہ ہم تمہیں مرحبا کہتے ہیں آج تم نے ان کی عزت اور لاج رکھ لی. صلاح الدین ایوبی نے گھوڑے کی لگامیں کھینچ لی اور اترا اور چادر اٹھا کر اپنی آنکھوں اور سر پر رکھی کہا ماں جی ان چادروں کو گھوڑے کے پاؤں کے نیچے ان کی عزت اور بڑھانے کے لیے آئے. ہاں اسلام جب آتا ہے تو ایسے آتا ہے. اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جنگجو داخل ہوئے ہیں لیکن ہمیں کچھ نہیں کہا. میں نے کہا ہم جانتے ہیں کہ اسلام کا تقاضا کیا ہے.
ہاں ہم ظالم کے خلاف ہیں، ورنہ تو وہ مسلمانوں کی فوجیں قلعہ چھوڑ کر جا رہی ہو اور جزیہ دے کر فتح کیا ہو، انہیں کہا اپنے پیسے واپس رکھ لو، سونا واپس رکھ لو، چاندی واپس رکھ لو، ہم سے نہیں ہو سکتی، ہم آگے جا رہے ہیں کسی جنگی حکمت عملی کے ساتھ، تمہارا قلعہ خالی کر رہے ہیں تم عیسائیوں، ہم تمہاری حفاظت نہیں کریں گے، یہ جزیہ اپنا واپس لے لو۔ تو جب فوجیں قلعے سے نکل رہی تھی تو وہ رعایا پوری، عوام پوری قلعے کے دیوار کے اوپر کھڑے ہو کر کہہ رہی تھی یا اللہ ان دشمنوں کو پھر واپس لے آنا۔ مسلمان کا طریقہ اخلاق یہ ہے، ہم جنگ میں بھی اخلاق نہیں بھولتے اور ہم محبت میں بھی اخلاق نہیں بھولتے۔ ہمیں ایک ہی بات آتی ہے کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں بات نہیں کرنی، اور انشاءاللہ اسلام غالب ہو کر رہے گا۔ ہاں بڑی دیر ہو گئی یار، اقبال کہتا ہے نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، کہتا ہے وہ صحرا سے نکلے، ہاں جی وہ اونٹوں میں دبائے، ہاں جی اونٹوں کے حضور خان گئے، وہ جناب حضور کے غلام، اور جناب میں تجھ کو کیا بتاؤں کہ وہ صحرا نشی کیا تھے، جہاں گیر و جہاں دار و جہاں بان و جہاں آرا۔ بات کہتا ہے جھلیا اگر چاہو تو نقشہ کھینچ کے الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فضول کر ہے وہ نظارہ۔ بات کہتا ہے اگر میں چاہوں تو میں تینوں دساں حضور دے غلام کیے، کہنا لیکن تینوں سمجھ نہیں آئے گی، تیرے قوم دے لیڈراں دے کپڑے اگلے امریکہ دے ایئرپورٹ تے اتروا لیندے، تینوں کی پتا ہوگا کہ حضور دے غلام کون ہے۔ کہنا تیری قوم دے جناب رہنما اپنی دھیاں غیرت دے کے دیکھ دیں، تینوں کی دساں کہ تیرے جناب بڑے کتنے غیرت مند سن، اور تو کس جناب آسمان دا ایک ٹوٹیا ہوا ستارہ، تیرے کہتے کہ اگر چاہوں تو نقشہ خید کے الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فضول کر ہے وہ نظارہ، اگر میں کیا کہوں تجھ سے وہ صحرا نشی کیا تھے۔ کہنا تیرے کی دسا کہ حضور دے غلام کی سن، کہنا بھاوے گھٹ لیے چوس رہا سن، لیکن جناب کیسر و کسرت میں جناب بقیہ بھیج کے رکھ دیتے سن۔ کہنا نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ کہنا میں سنیا کہ عراق میں لوٹ گئے، فلسطین میں لوٹ گئے، برما میں لوٹ گئے، شام سے لوٹ گئے، کشمیر میں لوٹ گئے، ہر جگہ انہوں نے لوٹ گئی۔ کہنا فرشتے آپس میں گلا کر رہے ہیں کہ ہن محمد عربی کے غلام پھر بیدار ہونا ہے۔ آپ سارے بلند کرو بھائی، اور پوری دنیا میں دسو کہ اسی بیت المقدس سے آنا، اسی اپنے بیت المقدس سے محافظ اور اے سارے نام دے شرمن، سارے حکمران دے شرمن، ورنہ اگر کوئی محمد عربی کا غلام ہوئے تو انشاءاللہ بیت المقدس سے رات تو پہلے محمد عربی میں دور میں رہنا لگے، تاجدار ختم نبوت پر